بڑا غراب مصیبتوں میں ہوں، میں اس میں ہوں، میں اس میں ہوں، میں اس میں ہوں، آپ کو کیا معلوم میرے کیا مسائل ہیں؟ تو آپ الگ ہیں، آپ نہیں بول سکتے یہ بات. اس لیے میں آپ کو یہ بات بول ہی نہیں سکتا ہوں آج. اصل تو میں یہ بات بولنا چاہتا ہوں کہ اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ سب برابر ہیں اور آپ اچھے اچھے کام کریں، ہم آپ کو دیں گے. اصل تو یہ بات ہے. یہ تو ایک بیچ کا پٹ سٹاپ ہے کہ جی غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی کہ آپ بھوکے ننگے آئے ابھی میرے پاس، تو میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں جائیں نہائیں، یہ کھانا کھائیں، تسلی سے بیٹھیں، پھر بات کریں گے. اگر آپ بھوکے ننگے آئے، میں کہوں نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، نماز خراب ہو رہی ہے، ارے نماز منع ہے، نماز پڑھتا، بھوک لگ رہی ہو نماز منع ہے، نہیں پڑھ سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے پیٹ کو پوجا کر لیں، ریلیکس کر لیں، نہا دھو لیں، پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو ہمیں اللہ کا پیغام دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم اگر ابھی دیتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں. اور یہ ابھی آج کی بھی بات ہے کہ کسی نے کہا ہے اور کسی قریب والے نے کہا ہے، تو ہم اپنا کمیونیکیٹ میسیج نہیں کر پائے. اب اس ڈیسٹینیشن تک کا جو پہلا اسٹاپ میں نے بتایا کیا ہے، غربت کا خاتمہ ہے. اس غربت کو خاتمہ کرنے کے لیے ہم پلیٹ فارم بلڈ کریں. کیسے کریں گے غربت کا خاتمہ؟ کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ سب کو نظر تو نہیں آ رہے، بہت سارے لوگوں کو نظر نہیں آ رہے، بہت سارے. آج بھی کل میں نے لکھا میرا مشن یہ ہے، کوئی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو نے کہا آپ کیسے کریں گے بھائی، آپ کون ہوتے کرنے والے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے. اللہ کا کام ہے، اللہ میں نے تو کھانا پیدا کرنے میں اللہ کا کام ہے، مرغی سے بنڈے نکالنے میں اللہ کا کام ہے، بٹ مرغی تو ہونی چاہیے نا ہمارے پاس کہ اس میں سے انڈا نکلے، یا پودا لگائیں گے تو کچھ نکلے گا فروٹ. کام تو ہمارا ہے نا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کام کو کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مختلف سٹیپس کر رہے ہیں. ان چھوٹے سٹیپس میں سے جو ہم کو نظر آتا جا رہا ہے کلیکٹیولی ہم وہ کام کر رہے ہیں. اب اس کے اندر انکم کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے اندر غیر انکم کی بھی ضرورت ہے، اس کے اندر اچھی خبر کی بھی ضرورت ہے. یہ پازیٹیوٹی، یہ سب وہ ہمیں وہ پودے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں جس کی ہمیں سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی، اب یہ ہم جا رہے ہیں یہاں سے گاڑی میں رشیا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں راجی میں رشیا، بیچ میں چائنا بھی آئے گا، چائنا کو کراس کریں گے، پھر رشیا آئے گا. آپ کہیں گے ہو سکتا ہے شہریار کا بھائی میرا انٹرسٹ نہیں ہے چائنا آئے میں تو یہیں اتر رہا ہوں، میرا ویژن یہیں تک ہے، میں نہیں جانا چاہتا وہاں تک. آگے پتہ نہیں کیا کٹھن ہوں گی مرحلے، اتنے میں مرحلے کٹھن میں نہیں جانا چاہتا، میں یہیں اتر رہا ہوں. مسعود صاحب کہیں گے بھائی میں روٹی کھانا نہیں چھوڑ سکتا، بھائی مجھے تو چائنیز کھانا نہیں کھانا ہے، میں تو یہ رہوں گا، میں اتر جاؤں گا راستے میں، چائنا کے بارڈر پہ میں اتر جاؤں گا، واپس آ جاؤں گا وہاں سے. فار ایگزامپل کہہ تو رہتے کچھ اور ابھی ویسے. پھر وہ ایسا نہیں کہے گا بھائی میں پورا چائنا تو ہوگا، رشیا نہیں جاؤں گا، وہاں بڑی سردی ہوتی ہے. تو اب ہر ایک کی اپنی اپنے گولز ہیں. کیا آپ سب کے گولز سیم ہیں؟ نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، جہاں تک چل سکتے ہیں چلیں. اور جب جدا ہوں تو اس طرح جدا نہ ہو کہ وہ پتھر وتھر مار کے ایک دوسرے کو جدا نہ ہو، پیار محبت کے ساتھ جدا ہو جائے. ہماری ڈیسٹینیشن وہاں تک نہیں ہے، آپ کی ڈیسٹینیشن ہے، آپ جائیں. آپ کو کون روک رہا ہے؟ نہ میرے کرتوتوں سے آپ کو ثواب ملے گا، نہ آپ کے کرتوتوں سے مجھے ثواب ملے گا. ہم تو سب گاڑی میں بیٹھے ہوئے، گاڑی بھر کے جانی ہے. آپ نہیں پیسنجر ہوں گے، کوئی اور ہو جائے گا. میں ڈرائیور نہیں ہوں گا، کوئی اور ڈرائیور ہو جائے گا. ڈرائیور تو کوئی نہ کوئی آ جائے. ہر انسان ڈسپوزیبل ہے. ایسے ہی بار بار یہ بولتے ہیں ہم سب ڈسپوزیبل ہیں انکلوڈنگ می. کل میں مر جاؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں کوئی نہ کوئی آ کے ڈیفینیٹلی کھڑا ہو جائے گا. اچھا، اس سے زیادہ اس سے زیادہ اچھا کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ میرے اندر تو وہ سارا وہ بیگیج ہے جو میں نے یہاں تک پہنچتے ہوئے اٹھاتے ہوئے. ہم سب یوں چلتے ہیں، وی آر آل کیرینگ آور پاسٹ بیگیج. لیکن جب ہم یہاں لا کے نیا بندہ فٹ کریں گے تو اس کے پاس اس سارا بیگیج نہیں ہوگا، وہ اور تیزی سے بھاگ رہا ہوگا. جب اگلی جنریشن آتی ہے کہتے ہیں نا فریش بلڈ چاہیے آرگنائزیشن میں، تو وہ فریش بلڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ سارا سامان لے کے نہیں جا رہا. کمپنی کو ری آرگنائز کرنا مشکل ہے، پرانے گھر کو ٹھیک کرنا مشکل ہے، توڑ کے بنانا زیادہ آسان ہے، سستا بھی ہے. کبھی بھی پرانی کمپنی کو ٹھیک کرنا بہت کٹھن کام ہے. جیسے پی آئی اے کو ٹھیک کرنا، بتاؤ کیسے ٹھیک کرو گے؟ بند کر دینا زیادہ اچھا ہے، بند کر کے دوبارہ ایئر لائن بنا دینا زیادہ اچھا ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ ہم سبسڈی دے دے کے ختم ہو رہے ہیں. ابھی بھی یہاں اس کمپنی میں بہت سارے لوگوں کو سبسڈی مل رہی ہے، کیونکہ پرانی آرگنائزیشن ہے، ہر سال انکریمنٹ بھی چاہیے، ہر سال یہ بھی چاہیے، ہر سال وہ بھی چاہیے. ابھی آرگنائزیشن میں پالیسی بنی ہوئی، نئی آرگنائزیشن تو کیا ہوگا بھائی نہیں ملے، 3 سال تک کوئی ایڈوانس نہیں ملے گا، کرنا ہے جو کرنا ہے. پرانے کو کس طرح ملے گا؟
تو ہر آرگنائزیشن کے مسائل ہوتے ہیں, ہر آرگنائزیشن کے مسائل ہوتے ہیں, چاہے وہ PTCL ہو, چاہے وہ PIE ہو, چاہے وہ سپر ٹیکنالوجیز ہو, چاہے وہ ریان فرائز ہو, کچھ بھی ہو, ہر آرگنائزیشن کے مسائل ہوتے ہیں. اب آپ ان مسائل کے ساتھ چلیں گے. اگین میں نے کہا نا, بس کے ڈرائیور کو ہارن بجا رہا ہوگا, کوئی سڑان نہ آ رہا ہوگا, کوئی نہا کے نہیں آیا ہوگا, ہو سکتا ہے ڈرائیور سالہ نہاتا ہی نہیں ہو, بدبو کے مارے آپ کا دماغ نکل جائے. میں نام نہیں لینا چاہ رہا, ابھی میں کسی ملک میں گیا ہوا تھا, اتنی بدبودار گاڑی میں زندگی میں کبھی نہیں بیٹھا, زندگی میں کسی گاڑی میں نہیں بیٹھا, مجھے فرانس میں بیٹھنا پڑا. تو اتنی کراہت مجھے آ رہی تھی کہ یار اتنی گندی اور اتنی بدبودار گاڑی میں بیٹھا, لیکن نو چوائس, ڈرائیور تھا, گاڑی تھی, نو چوائس. جی سر اچھے پرفیوم تو وہیں سے نکلتے, بٹ وہ نیگیٹو بھی نکلا وہیں سے. So coming back to the destination. So this is my destination for now. First pit stop. سانس کب لوں گا, جب ایک کام ہو جائے گا کہ جی پاورٹی ختم ہو جائے. کہاں سے؟ پورے پاکستان میں, دنیا سے. دنیا سے میں تو جب ٹھہروں گا, ٹھیک ہے, یا مر جاؤں گا یا یہ کر جاؤں گا, دونوں میں سے ایک کرنا ہے پہلے, ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے کہاں ٹھہروں گا؟ پلیٹ فارم. اس سے پہلے کہاں ٹھہروں گا؟ پلیٹ فارم. 1 MS کمپلیٹ ہو جائے گا تو شاید میں بریک لینے کی کوشش کروں. جب تک میرے جو بریکس, جس کو بریکس لگ رہے ہیں وہ بریکس نہیں ہیں. آج ہم ایکسپلین کر رہے تھے, محسن آپ کی ایگزامپل دے دوں. محسن نے پوچھا کہ میرا رول آپ کیا دیکھتے ہیں یہاں پہ اس آرگنائزیشن میں, آپ کا کام کیا ہے؟ میرا کام کیا ہے؟ میں نے محسن کو بتایا, محسن آپ میرے ایک کوشن ہے. محسن میں پہاڑوں کے پاس جاتا ہوں, ان پہاڑوں کو کھودتا ہوں, اس میں سے اور نکالتا ہوں, اس اور میں سونا چھپا ہوا ہوتا ہے, وہ اور نکال کے لاتا ہوں, میں آپ کو دیتا ہوں, یہ لیں محسن, اس اور میں سے سونے کی بٹس نکالیں, اس کو پگھلائیں, اس کی اینٹیں بنا لیں. اینٹیں بنا کے وہ آپ کو لا کے دیتے ہیں, آپ اس میں سے جویلری کارڈز کرتے ہیں, آپ سائٹیں بناتے ہیں, چیزیں بیوٹیفل اس میں سے چیزیں نکال کے لاتے ہیں. تو اگر سونا کے اندر سے اور نکالنے والے کو نکال دیں تو بھی سونا نہیں, جویلری نہیں بن سکتی. اگر محسن کا والا بریک بنانے والا نکال دیں تو بھی نہیں, یعنی آپ کو میری بات نہیں سمجھ میں آ سکتی, ٹائم لگے گا سمجھ میں. تو آپ کو اور منیب کو اور احسن کو نسبتاً بات جلدی سمجھ میں کیوں آ جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اس سے ٹیونڈ ہیں. پھر ان کی بات آپ کو مزید کیوں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ ان سے ٹیونڈ ہیں. ایک سلسلہ ہے چلتا ہوا آ رہا ہے. اب ہر ایک کا اپنا ایک جاب رول ہے, کوئی کسی سے کم یا زیادہ نہیں ہے, ہر ایک کا ایک اسپیسیفک رول ہے. جیسے کل وہ بار بار بتا رہے تھے آپ کو عاشق بھائی کہ سب کا ایک رول ہے, ہم اس رول کو ادا کر رہے ہیں. اب ایک چائے والے کا بھی رول ہے, بہت امپورٹنٹ رول ہے. یعنی ابھی کوئی گھنٹی بجا رہا, ہمیں اٹھ کے جانا پڑے گا, نہیں بجانا پڑے گا اگر وہ چائے والا اپنا کام صحیح طرح نہ کرے یا وہ ڈور کھول جانا نہ کرے. تو سب کے رولز ہیں, ان سب کے رولز کو ہمیں اپنے رول کو سمجھنا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے اور ہے. اگر شہنن آج نہ آئے تو ہمارا سارا کام دفتر الٹا سیدھا ہو جائے گا, بھی شہنن نہیں آیا یار, آج تو سامان نہیں مل سکتا مجھے. اگر کوئی بھی ایک آدمی میں سے, یہ سارا ایک گاڑی کے پرزے ہیں, ہم ایک گاڑی کا ایک اسپارک پلگ خراب ہو جائے پھر گاڑی کا مسئلہ. تو چاہے وہ اسپارک پلگ ہو, چاہے وہ پہیا ہو, سب امپورٹنٹ ہے, ڈرائیور بھی امپورٹنٹ ہے, سب امپورٹنٹ ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے جو مسعود صاحب نے بولا, اگر کوئی آدمی ڈرائیور, اینڈ آف دا ڈے ڈیسیجن کس کی ہے؟ اس گاڑی کی, ڈرائیور کی. تو اس ڈرائیور کے اوپر فل کانفیڈنس کر کے بیٹھ کے چلیں, نہ تو نہ چلیں. جہاں پہ ہم اپنے دوستوں سے یہ پوچھیں گے کون کون اس منزل پہ جانا چاہتا ہے. نہیں, ضروری نہیں ہے پوچھنا یہ بات میرے خیال میں, کیونکہ ان کی چوائس ہے. اچھا, یہ ان کی چوائس ہے. یہ اس منزل کے کسی ڈیسٹینیشن تک تو جا رہے تھے, جبھی تو آگے بیٹھے تھے. بھائی اب ایک بس ہے یہاں سے جا رہی ہے اسکردو تک, رستے میں لاہور بھی آئے گا, حیدرآباد بھی آئے گا, سکھر بھی آئے گا. بس جو ہے کسی کے لیے نہیں رکے گی, لیکن کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا تو بھی اتار دے گی باہر. ویری سمپل. کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, نکال کے باہر بھیج دے گی, بھائی اس کو سنبھالو ہم جا رہے ہیں آگے. رکے گی تھوڑی. اگر ڈرائیور کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا تو شاید تھوڑی دیر کے لیے رکے گی, جھٹکا کھائے گی, پھر کسی اور کو ڈرائیور بیٹھے گا, چلا جائے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ڈیسٹینیشن سے ہم ہٹ سکیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ 1 MS and BIDX, BPL all are contributing towards to end to what you want. Ultimately اگر DIDX بند ہو جائے, we need to do something else to get the revenue for 2040.
also. یہ ڈیفینیٹلی یہ یعنی ہم کنیکٹ کر رہے تھے نا کیسے کنیکٹ ہوتی ہیں. اب پورا پکچر بن گئی پوری ہے کہ ہر کمپنی کا کیا رول ہے کہ ویژن کی طرف جا رہی ہے ٹو اینڈ ٹوورڈ. اٹس نوبل, بہت بہت بڑی بات. اب ہو سکتا ہے ہم کامیاب نہ ہوں. اگر یونائٹیڈ نیشن بول سکتی ہے کہ 2015 تک ہو جائے گا, ہاں ٹھیک ہے, پھر بل گیٹس نے بول دیا 2035 تک ہو جائے گا, تو اگر ہم بھی بول دیں گے تو کیا جا رہا ہے, ہمیں ثواب تو ملے گا اب تک. یعنی نیت بہت بڑی چیز ہے. نیت ہی تو کر رہے ہیں, ہمیں نہیں ہو سکتا, ہم نہ کر پائیں. کس نے کہا؟ ہم نے دیکھا بھی یہ آدمی کہہ رہا بھی میں جا رہا ہوں کیلیفورنیا میں بہت سونا نکلتا ہے, میں جا رہا ہوں کیلیفورنیا نکلنے, ہم بھی بیچ چل رہے ہیں اس کو. کیا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کا سونا نکلے گا تو ہمارا بھی سونا نکلے گا, اس کا نہیں نکلے گا, ہمیں بھی ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی سانپ کاٹ لے بیچ میں, لیکن ہماری نیت تو وہاں تک کی جانے کی نا. کوئی سوال؟ یہ ایک بات کمیونیکیٹ ہو گئی کہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اس سارے چیز کے پیچھے ایک چیز ہے, وہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا اور ایک ایک لفظ کو بھی سمجھنا بعض اوقات امپورٹنٹ ہوتا ہے. بعض اوقات آپ اگر میری ویڈیوز دیکھیں کبھی, جو پتہ نہیں کون کون دیکھتا ہے, میں جب انٹرویو کرتا ہوں تو میں بعض اوقات اس لفظ کا, جب کہ بہت سمپل لفظ ہوتا ہے, میں اس کا میننگ پوچھتا ہوں کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور اس کا پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کا آپ کے لیے کیا مقصد ہوتا ہے. میں نے اورنج بولا, اب اورنج کیا چیزیں ہوتی ہیں, ایک اورنج کھانے والا ہوتا ہے اور ایک اورنج رنگ کرنے والا ہوتا ہے. آپ نے ایک کے ذہن میں آیا اورنج کلر والا ہوتا ہے اور ایک کے ذہن میں اورنج کھانے والا ہوتا ہے. اب آپ جو چیز بول رہے ہیں میں تو آپ سے سیکھ رہا ہوں نا. اس وقت امپورٹنٹ ڈرائیور ہے, جب اورنج آ جائے تو یہ کر دینا. بھائی کون سا اورنج کی بات ہو رہی ہے, اورنج رنگ ہوگا, اورنج بھلا ہے, کون آئے گا. ہو سکتا ہے شہر, اورنج شہر کا بھی نام ہے, اورنج کاؤنٹی کا بھی نام ہے فلوریڈا میں. اب کون سا اورنج کی بات ہو رہی ہے, جب اورنج آ جائے تو بتا دینا, میں گاڑی روک دوں گا. اب بتاؤ کون سا اورنج کی بات ہو رہی ہے. از اٹ امپورٹنٹ اور ناٹ ٹو آسک کوسچن. اب اگر ہم نے کوسچن نہیں کیا تو کیا ہوگا, ہمارے بس میں بیٹھے رہ جائیں گے, بس کہیں یہ پہنچ جائے گی. بھائی اورنج آ جائے, میں نے کہا تھا اورنج آ جائے تو بتانا, تو ڈرائیور کیا کرے گا, غصہ کرے گا. کیوں کرے گا غصہ, گدھا ہے کیا. مسعود صاحب جی ایک سیکنڈ گیٹ پہ کھڑے ہیں. چلے محفل برخاست تم یا کنٹینیو تم, آپ کنٹینیو تم, میں ان کو سیر کرا کے وہاں بیٹھ جاتا ہوں. ماشاء اللہ 5 منٹ اور کر لیتے ہیں, پھر کلوز کر دیتے ہیں. وہ تو بات شروع ہی نہیں ہوئی جو شروع کرنے والی. سلطان عارفین آئے ہیں میرے باپ کی جیسے ہیں, زندگی میں پہلی دفعہ آئے ہیں. ہاں یہ محسن منیب سب سے اچھا پڑھا سکتا ہے, سر منیب بھائی آپ, لیکن بہتر یہ ہے کہ میں خود پڑھاؤں.